حضرت موسیٰ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو وحی جبرائیل کے ذریعے نہیں ملتی. جبرائیل بھی آتے ہیں اوکیجنلی، لیکن زیادہ تر ڈائریکٹ بات ہوتی ہے اس درخت کے ذریعے سے. اور کوہ طور بنی اسرائیل میں ایک ایسے لوکیشن پہ تھا کہ موسیٰ کہیں پر بھی ہو وہاں تک جانے کا راستہ ہے تو کبھی کسی ٹاؤن سے، کبھی کسی سٹی سے، کبھی کسی علاقے سے جاتے. آج بھی جس جگہ پہ تھے وہاں سے کوہ طور جا رہے ہیں. کوہ طور پہ موسیٰ خالی وحی لینے نہیں جاتے، لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کے سوال، لوگوں کے پرابلمز. یہ کانٹیکٹ ہے کوہ طور. تو اب یہ میں ٹائم آپ کا ویسٹ کر رہا ہوں. نئے علاقے سے جا رہے ہیں. کوہ طور کے چاروں طرف ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ اوریجنل کوہ طور جو ہے وہ ایجپٹ میں، اور ایجپٹ کے ڈیزرٹ بعض روایتوں میں ہے نجف کے قریب ہے، لیکن نجف کا بھی ڈیزرٹ. اب ڈیزرٹ کے اندر جو کیا انگریزی میں کہتے ہیں اوسس، یعنی نخلستان. اگر کوئی ایسی جگہ آ جائے، اور آتی، یہ اللہ کی ایک نعمت، جگہ جگہ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ یا اسپرنگ ہے، اور 2-4 کھجور کے درخت ہیں، اور تھوڑا سا گرینری اور گھاس. حضرت موسیٰ کیا، ایوری ٹریولر ان دا ڈیزرٹ، یہاں پہ وہ اسٹاپ کرتا جاتا. جیسے ہائی وے پہ آپ جا رہے ہیں تو راستے میں ریسٹ روم وغیرہ آتے ہوں گے رکنے کے لیے. مجھے تو نہیں پتا کہ میں امریکہ کسی ہائی وے پہ نہیں گیا. حضرت موسیٰ چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھوڑا تھک گئے. پانی بھی پینا ہے، فیس بھی دھونا ہے. دیکھا ایک نخلستان نظر آ رہا. اس کی سائنز ہوتی ہیں جو بیان کرنے کا فائدہ نہیں. وہاں پہ پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا اور ڈسیبلڈ قسم کا آدمی پڑا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں. عام مومن کو بھی حکم ہے کہ اگر ایسی کوئی تمہارے سامنے کوئی سچویشن آ جائے، اپنی بھوک پیاس چھوڑو، پہلے دوڑ کے جاؤ، شاید اس کو مدد کی ضرورت. حضرت موسیٰ دوڑ کے اس کے پاس گئے. پیاس لگی ہے، چہرہ دھونا ہے، فریش ہونا ہے، چھوڑو. اور کہا کہ اے شخص کہ تو یہاں کیسے، اتنا بوڑھا بھی ہے، بیمار، ڈسیبلڈ، ہاتھ پاؤں سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے. کام کیا کر رہے ہیں؟ کھال بھی اڑ چکی ہے، گوشت بھی قائم ہے، ہڈیاں نظر آ رہی. اے شخص یہ تیری کیا حالت ہے؟ مسکرا کے کہا کہ یا نبی خدا، میں تو آپ کا کافی دنوں سے انتظار کر رہا تھا، بہت دیر سے آپ آئے. تجھے پتا ہے کہ میں آ رہا ہوں؟ کہا ہاں، اللہ نے مجھے بتا دیا تھا. تیری یہ کیا حالت ہے؟ کہا مجھے عبادت کا بہت شوق تھا. اردو میں ہے پاسٹ ٹینس، اور اسلام میں بھی اس کو پاسٹ ٹینس بنائیے. یعنی جتنی عبادت یہ کر رہا ہے آج، اتنی عبادت آپ کو رضا نہیں، ہماری عورتوں کو رضا نہیں. عورت کی سنت عبادت پر جو بڑی ریسٹرکشن ہے اسلام کی، کہ بغیر شوہر کی اجازت کے بہت ساری سنت عبادتیں عورت کر ہی نہیں سکتی. بعض مراجع کے حرام ہے، بعض کے یہاں کراہت شدیدہ ہے. سنت روزہ، سنت نماز، سنت حج، عمرہ، زیارت، تلاوت قرآن، دعائیں، وظیفے، مصلی پہ بیٹھنا، اتنی سخت اس کی حدیثیں اب یہاں نہیں پڑھی جا سکتی. حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا مجھے عبادت کا بہت شوق تھا، لیکن اپنے ٹاؤن میں یا سٹی میں یا گھر میں رہ کے عبادت نہیں ہوتی. کرتا ہوں عبادت، لیکن کبھی کوئی بچہ آ کے کوئی بات پوچھ رہا ہے، کبھی کوئی بھائی آ کے کوئی سوال کر رہا ہے، کبھی کوئی ملنے والا آ گیا، تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے خدا حافظ میں جا رہا ہوں، عبادت کا شوق ہے، شہر کے باہر رہوں گا. جو اجازت تھی اسلام سے پہلے، میں یہاں پہ آ گیا، عبادت کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ کہا 200 سال سے. 200 سال سے. لیکن یہ تیری حالت کیا ہوئی؟ کہا یا نبی خدا، میں نے وضو کے لیے اتنا پانی ہاتھوں پہ ڈالا کہ کھال تک گل کے گر گیا، اور میں نماز کے لیے اتنی دیر کھڑا رہتا تھا کہ میرے پاؤں ختم ہو گئے، اب میں زمین پہ پڑا ہوا عبادت کی وجہ سے. قرآن کی ایک آیت رسول خدا کے حوالے سے ہے نا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے حبیب، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو اتنی تشقہ، مشقت، زحمت میں ڈالے، اتنی عبادت نہ کر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت کر مگر عبادت میں کمی کر. پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے. لیکن یہ موسیٰ کی شریعت میں رضا تھی. اتنی نمازیں پڑھی کہ میرے پیر ختم ہو گئے، اتنے میں نے وضو کیے کہ میرے ہاتھ ختم ہو گئے،
اچیرے کی کھال اڑ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر ایک لاجیکل سوال کیا کہ تو زندہ کیسے ہے؟ آدمی کو غذا چاہیے نا، انرجی۔ کہا کہ یا نبی خدا، ایک عام آدمی آ کے سوال کرتا تو ٹھیک تھا، آپ جیسا نبی یہ سوال کرے؟ ارے میں نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے تو کیا اللہ مجھے بھول جائے گا؟ روزانہ صبح کو اور شام کو ایک پرندہ آتا ہے، اپنی چونچ میں ایک انار لے کے آتا، اور وہ اپنی چونچ سے وہ انار کو کھولتا ہے، ایک ایک دانہ انار کا مجھے بھراتا ہے، مجھے کھلاتا، اور وہ انار ایسا ہے کہ صبح کھاؤں تو شام تک کے لیے میرا پیٹ بھر گیا، پوری انرجی آ گئی۔ انار، دیکھیں میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن اور سائنس، اسلام اور سائنس، قرآن اور پھل، اسلام اور فروٹ۔ انار کے بڑے فائدے روایتوں میں آتے ہیں، اور مولا کے کئی معجزات میں انار کا تذکرہ۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ انار جنت کا پھل۔ امام حسین کے حوالے سے حسن انگور اور حسین انار جنت سے لے کے آئے، معجزات۔ تو ایک انار دے کے جاتا ہے صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح۔ قرآن میں بھی تذکرہ ہے سورہ رحمان میں رمان کا۔ خیر تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کا ریوارڈ دیتا۔ اچھا خیر اب مجھے دیر ہو رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں آفیشل ڈیوٹی پر، وہی لینا ہے، کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ کہا یا نبی خدا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں آپ کا اتنے سال سے انتظار کیوں کر رہا تھا؟ اب حضرت موسیٰ تو دل میں سمجھے تھے کہ یہ انتظار کر رہا ہوگا میری زیارت کے لیے، پتہ چلا نہیں زیارت تو نہیں، کوئی اور بات تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے نہیں سوال کیا، لیکن کہا کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ کہا اچھا تو بتا دے۔ کہا مجھے بہت دل چاہتا ہے کہ پہلے سے معلوم ہو جائے کہ جنت میں میرا اسٹیٹس آپ کے برابر ہوگا، یا آپ سے بھی تھوڑا زیادہ ہوگا، یا آپ سے تھوڑا کم ہوگا، کیا ہوگا جنت میں اسٹیٹس؟ اتنی عبادت ہے کی شوق تو ہوتا ہے نا آدمی کو، میں نے اتنی محنت کی ہے تو اس کا مجھے کیا ریوارڈ ملنے والا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ہوا تو نے سوال ریپیٹ کر دیا، ورنہ جیسے ہی میں نے تیری سٹوری سنی خود میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں تیرے بارے میں یہ سوال کروں گا اللہ سے جا کر۔ کہا یا نبی خدا لیکن آ کے مجھے رپلائی دیجئے گا، ایسے ہی نہیں نکل جائیے گا۔ کہا یقیناً گئے موسیٰ، جو آفیشل کام تھا پہلے تو وہ کیا، کوہ طور پہ گئے، وہی لی، لوگوں کے پرابلم پیش کیے، اور جو پھر آخر میں کہا خدا بندہ وہ جو ڈیزرٹ میں ایک بوڑھا مجھے ملا وہ جنت میں کہاں پہ ہوگا میرا اسٹیٹس، یا مجھ سے تھوڑا کم یا زیادہ؟ کہا موسیٰ یہ کیا بات کی تو نے، جنت کا اسٹیٹس وہ تو جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے، نبی ہیں، صاحب معرفت ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولی العزم ہیں، مگر گھبرا گئے۔ خدا بندہ جہنم، یہ جہنم کل رات کی مجلس میں آنا چاہیے، لیکن اب میں اس کی وجہ سے واقعے کو اتنا لمبا تو نہیں کر سکتا کہ 2 پارٹ میں آ جائے۔ کہا جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا یہ تو، جنت کیا چیز؟ حضرت موسیٰ نے گھبرا کے کہا مگر کیوں؟ اللہ عادل ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے کمپلیٹ عبادت کر رہا ہے، اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ اس سے اتنا سوال کر لو کہ صبح و شام ایک پرندہ اس کے لیے انار لے کے آتا، اس نے کبھی اس کو آفر کی کہ ایک دانہ میں چھوڑ دیتا ہوں یہ تو کھا لے؟ وہ پرندہ وہ دانہ کھاتا کہ نہ کھاتا، اس نے آفر کی، اس کے دل میں خیال آیا، اس کو اتنا احساس تھا کہ جو میری خدمت کر رہا ہے کم از کم میں کچھ تو اس کو ریوارڈ دوں، اور کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ ہینڈی کیپ یا ڈسیبلڈ ہوں۔ اسی انار کا ایک دانہ جو احسان کرنے والے کو اتنا بھی یاد نہیں کرتا، میری جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حدیث ہے حرم اللہ، یہ حدیث آپ اکثر شب جمعہ سنتے ہیں، لیکن اس کا آخری حصہ حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ، عاقل والدین و قاطع رحم والمنان، اللہ نے 3 گناہگاروں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ جنت کی خوشبو کہاں جاتی ہے؟ اگر یہاں جنت ہے تو 70,000 مائل پر بھی جنت کی خوشبو جائے گی۔ یہ آدمی جنت سے اتنا دور ہوگا کہ خوشبو بھی نہیں جائے گی۔ ایک والدین کا حق، نمبر 2 رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا، نمبر 3 احسان جس نے کیا ہے اس کے احسان کو بھول جانے والا۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اتنا کمزور ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ آج اگر وہ اکڑ کے کہتا ہے میرے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا، آئی ایم سیلف میڈ، یہ جو آج اکڑ کے کہہ رہے ہو سینہ تان کے سیلف میڈ، جس دن دنیا میں آئے تھے اس وقت سے لے کے یہاں تک
پتہ نہیں کتنے محسنوں نے تم تک پہنچایا، کتنے محسنوں کا اس میں کنٹریبیوشن۔ خیر ابھی واقعہ پورا کر دوں، واقعے کو میں کل نہیں لے جانا چاہتا۔ حضرت موسیٰ واپس چلے، اسے پرومس کر کے آئے تھے جانا تو ہے، لیکن دل میں سوچ رہے کیسے جا کے اس کو بتاؤں۔ اس کو تو اتنی امید ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہے، وہ تو جنت میں اپنے آپ کو میرے ایکول سمجھ رہا ہے، شاید مجھ سے بھی بہتر۔ میں کیسے جا کے کہہ دوں کہ تو جہنم کے آخری گڑھے میں ہے؟ لیکن وعدہ کر چکے، چنانچہ گئے، اور اس کا بھی پورا کنسنٹریشن یا فوکس اسی راستے پر تھا جس دن سے موسیٰ گئے تھے۔ اب وہ کوئی ویک 2 ویک کا ٹریول نہیں تھا، صبح گئے تو شام کو آ گئے۔ اس نے دیکھا موسیٰ آ رہے، گھبرا کے کہا کہ یا نبی خدا میرا اسٹیٹس، کہا تو جہنم کے آخری گڑھے میں ہو۔ جیسے اس نے سنا، گھبرا کے کہا ریزن، موسیٰ نے ریزن بتایا، رونے لگا۔ کہا کہ یا نبی خدا تو ایک کام کرے، ایک دفعہ آپ کو اور زحمت ہوگی، واپس کوہ طور پہ جائیں، اور ایک ریکویسٹ میری اللہ کے سامنے رکھ دیں، میری دعا، یا نبی خدا میں آپ کو زحمت نہ دیتا لیکن خود چلنے کے قابل نہیں، اور اللہ سے ڈائریکٹ میرا کانٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب موسیٰ کو اس کی حالت دیکھ کے اتنا رحم آ رہا تھا، ترس آ رہا تھا، ہمدردی تھی، کہا میں جاؤں گا گھر۔ ریکویسٹ کیا تھی کہ خدا بندہ اگر مجھے جہنم میں بھیجنا ہی ہے تو میری باڈی کو اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم میں جاؤں تو پوری جہنم مجھ سے بھر جائے، تاکہ میرے بعد کسی اور گناہگار کو عذاب جہنم نہ ملے۔ یہ کڈش چائلڈش قسم کی خواہش ہے، جہنم تو بہت بڑی، لیکن بہرحال اس کی اسپرٹ دیکھیے، اس کی نیت دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت موسیٰ گئے، کہا کہ موسیٰ جا کے اس سے کہنا میں نے اس کو بھی بخش دیا، اور جس کی وہ سفارش کرے گا، جس نے میرے باقی بندوں کا اتنا خیال رکھا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا اتنا ہی خیال رکھوں۔ اس نے کچھ کیا نہیں، خالی انٹینشن، خالی نیت میں یہ آیا کہ تمام دنیا کے انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ نے اس پر یہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس کو جنت دے دی۔ تو بہت سارے میسیجز ہیں، اچھا اتنا مجھے 10 منٹ میں یہ روایت نہیں پڑھنا تھی، 4 منٹ میں پڑھنا تھا۔ آپ کا اتنا فوکس اٹینشن میں نے دیکھا تو میں خود ہی واقعے کے ڈیٹیل میں گیا۔ احسان فراموش، اگر آپ پہ کوئی احسان کرے، دیکھیں پیرنٹس کا اتنا بڑا رتبہ جو ہے نا، ون آف دا مین ریزن یہ کہ سب سے پہلا احسان تو باپ اور ماں کا ہوتا، اور چونکہ باپ سے بھی زیادہ ماں کا احسان ہوتا ہے۔ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، آسان بات نہیں ہے وہ زحمت و تکلیف اٹھانا۔ اچھا بہت ساری عبادتیں ایسی ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ کے یہاں ہماری عبادت کا میٹر چل رہا۔ روایت یہ ہے کہ جو ماتری ماں جب اس کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے 9 مہینے تک ہر رات اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا 1 سال کوئی نماز پڑھے، 1 سال کوئی روزہ رکھے، 70 حج کرے اور 70,000 عمرے کرے۔ ہر رات ماں کو اتنا ثواب مل رہا ہے، وہ آسان تکلیف نہیں ہے اس طریقے سے بیٹے کو اپنے پیٹ میں یا بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھانا۔ پھر اس کی ایک ڈیوٹی بھی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ مِنْهَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے ایک ٹرسٹ اور ایک ڈیوائن ریسپانسبلٹی زمین کو دی، زمین نے منع کر دیا، فَأَبَيْنَ منع کر دیا، آسمان کو دی، آسمان نے منع کر دی، والجبال پہاڑ کو یہ ڈیوائن ریسپانسبلٹی دی، اس نے منع کر دیا، انسان نے یہ ڈیوائن ریسپانسبلٹی قبول کر دی۔ سورہ احزاب کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو خطبے میں تلاوت کی، اب تک ترجمے کا وقت نہیں ملا تھا، میں نے کسی طرح سے یہاں پہ ترجمہ کر لیا۔ ایک ڈیوائن ریسپانسبلٹی ماں کو ملی، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر باپ کا بھی رول کم نہیں ہے۔ چنانچہ احسان میں لسٹ میں سیکنڈ نمبر پہ باپ آتا، اور پھر آپ کا ٹیچر بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ صحیح ٹیچر ہو۔ معاویہ، آپ کے زبان پہ لعنت آئے گی، لعنت نہیں لائیے، رحمت لائیے، کیونکہ جس معاویہ کا میں نے نام لیا ہے یہ اصلی معاویہ کا پوتا ہے اور یزید کا بیٹا، جس نے تخت خلافت پر جا کر سخت کو ٹھوکر ماری اور کہا نہیں چاہیے مجھے یہ حکومت جس کی بنیاد خون حسین پہ رکھی گئی۔ میرے باپ نے غلطی کی، وہ جہنم میں جل رہا ہے، میرے دادا نے غلطی کی، وہ عذاب خدا کا نشانہ بنا۔ میں اپنے بزرگوں کی غلطیوں میں شیئر نہیں لینا چاہتا،
ہے کوئی مومن آج؟ خمس دیتے ہوئے تو جان نکلتی. باپ نے اگر کوئی حرام کام کیا، حرام پراپرٹی، حرام بزنس، بیٹا کہتا ہے میرا اس سے کیا تعلق، میں تو کوئی حرام کام نہیں کر رہا. یزید کا بیٹا ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اس کا بھی بہت ذکر آج کل ممبر پہ ہوتا، مگر سوال یہ ہے کہ یزید کا بیٹا اتنا چینج کیسے ہوا؟ اپنے ٹیچر کی وجہ سے. یزید نے وہ کام کیا جو آج بہت سے مومن کر رہے ہیں. یعنی بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، کہاں پڑھ رہا ہے، کن کے ہاتھوں میں، کون اس کو ٹرین کر رہے ہیں، کون اس کے ٹیچر ہے، کوئی اس کی کیئر نہ کی. ایک مومن پہنچ گیا، اس نے یزید کے بیٹے کو مومن بنا دیا. اور 3 ایگزامپل ایسی اللہ نے ہر خاندان میں پیدا کی. اب میں جملے کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، 3 مثالیں اللہ نے. حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد ابن ابی بکر، کیا شان ہے. فاطمہ نے عباس کے لیے کہا عباس میرا تیسرا بیٹا ہے. محمد کے لیے مولا نے کہا کہ محمد میرا تیسرا بیٹا، کیونکہ یہ امام حسن اور امام حسین کے بعد پیدا ہوئے تھے ابی بکر کے گھر. اور بنو امیہ کے خاندان سے یزید کا بیٹا، اور بنو عباس کے خاندان سے وہ ہارون کا بیٹا جس کا واقعہ آ گیا. یہ اگزامپل اللہ نے کیوں کوٹ کی؟ کبھی مایوس نہ ہونا. بدترین ماحول میں، بدترین گھرانے میں، بدترین والدین کے یہاں، بدترین فیملی لائف کے بیچ میں بھی اتنے اچھے بچے بن سکتے ہیں. تم تو ذرا سا ٹینشن دو. لیکن میں شاید اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا. احسان باپ کا، ماں کا، ٹیچر کا، یہ احسان تو ہر ایک کو پتا. مراجے کا دیکھیں، مراجے کا ایک احسان عظیم ہے ہم پر، ورنہ 70,000 حدیثیں اور 6,000 آیتیں روزانہ پڑھ کے آپ کو ہر مسئلے کا حل خود نکالنا پڑتا. اور اتنا آسان نہیں ہے 70,000 حدیثیں کہ آپ نے کہا تو انٹرنیٹ کے گوگل کے سرچ انجن میں چلے جاتے اور لفظ صلاۃ ٹائپ کرتے ساری حدیثیں آ جاتی. کیوں نہیں بنتا ہے یہ گوگل مرجع اور مجتہد؟ اس لیے کہ ساری حدیثیں آ جانا انف نہیں ہے. کچھ ایگزامپل کل دوں گا. آج کا وقت جو مومنین آج آ گئے اتنی زحمت برداشت کر کے. احسان ہے مراجے کا. چنانچہ میں ہمیشہ جب کسی قافلے کے ساتھ حج پر جاؤں یا عمرے پہ جاؤں کہتا ہوں ایک طواف ان کے لیے کر. جب زیارت پہ جاؤں ایک زیارت ان کے لیے پڑھی. نہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن کا نہیں ہے. وہ پرندے نے ایک انار کھلایا، اسے اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن جو انار کھا رہا ہے اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. تو اب مراجے بھی اس میں آ گئے. پھر کتنے ہی آپ کے فرینڈز ہوں گے، کتنے ہی آپ کے رشتہ دار ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ اٹلانٹا میں اتنی بڑی جماعت کیسے آ گئی کہ ایکچول شہر میں جماعت چھوٹی رہ گئی اور یہاں بڑی ہو گئی. لیکن کسی نہ کسی کا اس کے اندر رول تو ہوگا ایک دوسرے کی مدد کرنے. دنیا اسی طرح چلتی. جس نے آپ کی مدد کی اس کی مدد کسی اور نے کی ہوگی، اور آپ کی مدد کسی نے کی ہے تو آپ نے بھی بعد میں کسی کی مدد کی ہوگی. مگر احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا. مگر یہ ساری لسٹیں، یہ سب پیچھے ہے. سب سے بڑا احسان ہم پر حسین مظلوم کا. ہمارا محسن اعظم، سب سے بڑا احسان ہم پر حسین مظلوم کا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس دین کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھے ہیں. اور یہی دین ہے جو دنیا میں بھی آپ کو برکتیں دے رہا ہے، آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار کرا کے آپ کو جنت پہ لے جائے. یہ حسین کی وجہ سے. اسی لیے ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، حسین کو نہیں بھولتے. دیکھیں پہلے 10 دن میں لوگ اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، حسین کو نہیں بھولتے. ماؤں سے پوچھئے گا، عورتوں سے پوچھئے گا. پہلے 10 دن میں ہم اپنی نیند کو بھول جاتے ہیں، حسین کو نہیں بھولتے. یہ محسن اعظم ہے ہمارے. یہ ہماری عزاداری اسی حوالے سے. مگر